والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمد فبعثه برسالاته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم و معزز سامعین، ہم سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے ذات میں تنہا ہے، اپنے صفات میں تنہا ہے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. آج کا جو بیان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ صحابہ ہے، عظمت صحابہ. صحابہ کون ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 جو بتائی جاتی ہے. صحابہ وہ ہیں جن کی بے شمار قربانیاں اسلام کی خاطر ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعے ایمان، اسلام کی عظیم دولت ہم تک پہنچی. صحابہ وہ عظیم جماعت اور عظیم لوگ ہیں جن کے ذریعے ایمان، اسلام، نبی کی احادیث ہم تک پہنچی. احادیث کا جو ذخیرہ ہے آپ دیکھیے، دوسری کتابوں کے اندر اتنی مستند، مضبوط، مدلل حوالے جات کے ساتھ کوئی نہ کتاب ملتی ہے اور نہ کوئی بات ملتی ہے. لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر طرح کا عشق، ان کا قول، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا چلنا، ان کا سلیقہ، ان کا معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنا، ان کا عوام کے ساتھ کس طرح رہنا، غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا، برادران وطن کے ساتھ کس طرح رہنا، یہ سارے تمام تر چیزیں جو ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں اور احادیث ہم تک جو پہنچی ہیں وہ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں. تو صحابہ جو ہے، صحابہ کی جو جماعت ہے وہ عظیم جماعت ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایسی جو جماعت ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، جن کی قربانیاں نبی کے ایک ایک آواز پر جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مال کا نذرانہ پیش کیا، ہر طرح کی قربانی دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جہاد کے اندر نکلے. جہاد کے اندر کوئی صحابی شہید ہوئے، کوئی صحابی واپس آئے، یعنی ہر طرح کی قربانیاں دین اسلام کی خاطر نبی کی آواز لگنے پر صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کہا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احب
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بچو، برا بھلا کہنے سے، گالیاں دینے سے، سب کو شتم کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے بچو. جس نے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. یہ صحابہ کے بارے میں. صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. جیسے کہ پہلے آیت میں نے پڑھی جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام لوگوں پر نظر ڈالی فاختار محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. اس کے بعد تمام قلوب پر روشنی ڈالی تو صحابہ کا انتخاب کیا. انبیاء کا انتخاب اللہ کا انتخاب، صحابہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب. جس نے انبیاء کے انتخاب پہ انگلی اٹھائی، جس نے صحابہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھائی، وہ بھی اسلام سے خارج ہے. آج آئے دن ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے، کسی بھی صحابی پہ آواز اٹھاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، زبان دراز کرتا ہے. معلوم ہے صحابہ بتائیے بے شمار قربانیاں دی. ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا یہ غزوے کے موقع پر کہ جنگ میں جانا ہے، سامان کچھ بھی موجود نہیں ہے. صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامان لائے، سونے سے بھرے ہوئے 3 اونٹ لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 سونے کے سکے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر گھر کو چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. بتائیے آج ایسی قربانی کسی کو دینا ہوتی ہے اسلام کی خاطر؟ اسی رمضان کے مہینے میں پہلی جنگ جو ہوئی اسلام کی جنگ بدر. یاد کیجئے جنگ بدر کا وہ وقت جس میں 313 صحابہ تھے، نہ ہتھیار تھے، صرف 2 نیزے تھے، 4 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، اور سامنے کا جو لشکر تھا 1000 کافروں سے بھرا ہوا لشکر تھا. ہتھیار بھی مضبوط ہیں، گھوڑے بھی ہیں، مال کی فراوانی بھی ہے، کھانا پینا سب کچھ ہے. سامنے دشمن آ کر بیٹھا ہے. 313 صحابہ ہیں. اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے. ابھی اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا، ابھی ابتدائی دور تھا. صرف 313 صحابہ تھے جس نے 1000 کے لشکر کو گھٹنے پہ ٹیکنے پہ مجبور کیا. کون سی طاقت تھی؟ ایمانی طاقت تھی، وہ اتحاد کی طاقت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ آواز لگنے پہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے. جنگ احد سے جب صحابہ کا لشکر لوٹتا ہے، ایک خاتون نکلتی ہے تنہا راستے سے. کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے، اس کو معلوم ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے. وہ خاتون کہتے ہیں میرا بیٹا شہید ہوا ہے. نہیں، محمد رسول اللہ کا ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر آگے دوڑتی ہے اور ایک لشکر آتا ہے، کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہوا ہے. وہ خاتون کہتی ہے محمد رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر آگے بڑھتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر آگے چل کے وہ خاتون پوچھتی ہے محمد رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو خاتون سے کہا جاتا ہے تیرا شوہر شہید ہوا ہے، تیرا شوہر جن کے اندر قتل کیا گیا ہے. بتائیے وہ اسلام کی خاتون جس کے دونوں بیٹے شہید ہوئے ہیں، جس کا شوہر بھی شہید ہوا ہے، وہ خاتون کہتی ہے آقا نظر نہیں آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کی نظر آ رہے ہیں. یہ تھی نبی سے محبت. بتائیے ایسی محبت آج رہے گا؟ وہ نبی سے سچا عشق تھا جن کے لیے جانوں کا نذرانہ کوئی ویلیو نہیں تھا. جانیں قربانی کر دی، شوہر قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان
قربان کر دیا. جنگ احد کا موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ جنگ ہے جو سکلی سے اللہ کے رسول کی 2 دانت گر گئے تھے. جنگ احد کے اندر خون کا پھوارا اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا تھا. کس طرح حفاظت کی تھی صحابہ نے. اب پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے, اٹھا کر دیکھیے آپ کتنے صحابہ ہیں. کوئی اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہے, کوئی دائیں کوئی بائیں کھڑا ہے, سامنے سے تیر آتا ہے, تیر پہ تیر, یہاں تک کہ وہ صحابی کی جسم پر 50 تیر لگے ہیں. وہ صحابی کا جسم چھلنی ہوا ہے, لیکن نبی کے پاس ایک بھی تیر آنے نہیں دیا. یہ تھی وہ صحابہ کی عظیم جماعت. اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی وہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے ان کے شوہر کو, ان کے بیٹے کو کھٹے سے باندھ دیا تھا. ابو جہل کہتا تھا اے سمیہ ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ لات, عزا, منات یہ بھی ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں, ان کا نام لے. جیسا کہ آج موجودہ زمانے کے اندر موب لنچنگ کیا جاتا ہے. 4 لڑکے ایک نوجوان کو پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہتے زبان سے ہمارے خدا کا نام لے, چھوڑ دیا جائے گا. نام نہ لینے پہ اسے مارا اور پیٹا جاتا ہے. اسی طرح کا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ کہتے زبان سے لات, عزا, منات کا نام لے, تیرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے گا, تیرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ لیڈر خاتون, وہ اسلام پہ قربانی دینے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا گیا, ان کے شوہر کو بھی قتل کیا گیا. آخر میں ان کے نازک مقام پہ ابو جہل نے پنچھی مار کے ان کو شہید کیا, موت دے دی, جان قربان کر دی, لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دی, نہ ایمان سے منحرف ہو گئے. یہ تھے وہ صحابہ, یہ تھی وہ صحابیہ جن کے عظیم وہ جماعت تھی جنہوں نے اس اسلام کی خاطر, یہ ایمان کی خاطر اتنی زیادہ قربانیاں دی. ہم تک جو اسلام پہنچا, ہم تک جو دین ایمان پہنچا, یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے, بہت کچھ لگا ہے اسے. اس کے اتنے قربانیوں کے بعد ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے. آپ سارے جنگوں کا جائزہ لیجئے تو پتا چلے گا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر, دین اسلام کے خاطر, ایمان کی خاطر صحابہ کی وہ عظیم لیڈر جماعت نے کتنے قربانیاں دی ہیں. لیکن کبھی اسلام پہ آنچ نہ آنی تھی, کبھی ایمان پہ آنچ نہ آنی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مسجد نبوی کے مؤذن, اذان دینے والے. اسلام لانے سے پہلے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا ننگے بدن, اور کفار ان کی چھاتی پہ بڑا پتھر رکھا کرتے تھے کہ کہہ دے لات عزا کا نام لے لے. لیکن ہر وقت زبان پہ بس ایک ہی کلمہ تھا, احد احد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آج ہمارے پاس معمولی سے کوئی بہانہ آ جاتا ہے یا معمولی کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو نمازیں بھی چلے جاتی ہیں, روزہ بھی چلے جاتا ہے, اور جو ذکر و اذکار ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں, اور پیارے نبی کا طریقہ بھی چلا جاتا ہے. اتنی مضبوط جماعت تھی. آپ بتائیں وہ کون سی کیا وجہ تھی کہ ہر جگہ وہ صحابہ کی جماعت کامیاب ہو کر لوٹتی تھی. کتنے جنگیں اسلام کی تاریخ میں ہوئے ہیں, ہر جگہ بھی اسلام کو بڑی سے بڑی کامیابی ملی ہے, جبکہ صحابہ کے لشکر زیادہ نہیں تھے. جنگ بدر میں صرف 313 تھے, احد میں 1000 تھے. اس کے بعد کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ایک جنگ ہوئی ہے یرموک, جس میں 14 سے 16 ہزار کی تعداد ملتی ہے, اس سے زیادہ تعداد نہیں تھی جنگ. لیکن اس کے باوجود بھی ہر جگہ کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑا تھا,
رسول اللہ کے طریقے کو مضبوط پکڑا تھا، ان کے رسی کو مضبوط پکڑا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی تھی۔ ایک صحابی رستم کے دربار میں چلے گئے۔ رستم معلوم ہے کون تھا؟ بادشاہ تھا ایک۔ رستم کے دربار میں گئے اور دربار میں جا کر رستم کے سامنے کہتے ہیں تقریر کے اندر وہ صحابی، میں وہ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، وہ قاصد ہوں، تجھے اور تیرے لوگوں کو تیری غلامی سے نکال کر وہ اللہ جس کے ہم سب بندے ہیں، جس کے ہم سب غلام ہیں، تیری غلامی سے نکال کر وہ اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آیا۔ بتائیے ویسے دربار میں جا کر ویسی بات کرنا ایک بہت بڑی بہادری اور شجاعت کی بات ہے۔ تو وہ ایمان تھا، وہ ایمان ایسا ایمان تھا کہ ہر جگہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری ثابت ہو جاتی تھی۔ تو آج جو ہے دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ پہ سب کو شتم کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، تمام صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کا قرار ہے۔ صحابہ کے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ ایمان مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، صحابہ کی وہ عظیم جماعت ہے جن کی قربانیوں کے ذریعے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ آج بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، کہیں سے بھی اٹھتا ہے، صحابہ پہ سب کو ختم کرتا ہے اور صحابہ پہ گالی گلوچ کرتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، تمام صحابہ چاہے وہ پہلے ایمان میں آئے ہو، بعد میں ایمان میں آئے ہو، فتح مکہ سے پہلے آئے ہو، فتح مکہ کے بعد آئے ہو، وہ بدر میں شامل تھے یا بدر میں شامل نہیں تھے، احد میں شامل تھے یا احد میں شامل نہیں تھے، عشر مبشرہ میں سے ہو یا عشر مبشرہ کے بعد ہو، تمام صحابہ ہمارے آنکھوں کا نور ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میں سے اگر کوئی شخص جس کی بھی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں رکھو، تمام صحابہ کا ادب کرو، جب بھی نام لیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو، کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بشارت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، پہلے ایمان لائے ہو مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو۔ مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والوں کو، انصار کہتے ہیں مدینے کے رہنے والوں کو، مدد کرنے والوں کو، مکہ سے جنہوں نے ہجرت کی مدینے کے جانب، مدینے کے صحابہ نے جن کے مکہ والوں کی مدد کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ دنیا کے اندر تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اس لیے جو بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی آتا ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ آتا ہے، کوئی یوٹیوب فیس بک پہ آتا ہے اور آ کر من گھڑت باتیں بتاتا ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں مرزا علی انجینئر جو پڑوسی ملک کا رہنے والا ہے اور جو برا بھلا بکتا ہے، ایسے باتیں کرتا ہے صحابہ کے متعلق۔ اس لیے صحابہ کا ادب تمام کو ملحوظ رکھنا ہے، تمام صحابہ کی عزت کرنی ہے، ان کی توقیر اپنے دلوں میں رکھنا ہے اور ان کا نام ادب سے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صحابہ کی خوب عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت